بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اکثر بنیان وغیرہ جو ہے یہ اندر سے پہنی جاتی ہے، اور یہ اندر سے پہنی جاتی ہے تو اس کے اوپر تو دوسرا کپڑا پہنا ہی جاتا ہے، تو اس کے ان کرنے کا مسئلہ نہیں آتا ہے، یہ آلریڈی اندر ہی رہے گی، کیونکہ یہ اندرونی طور پر پہنا جانے والا کپڑا ہے، تو اس میں ان وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو اگر اندر سے جو پہنا جاتا ہے، اس کو اگر انڈر ویئر کے اندر ہو یا پینٹ کے اندر ہو، اس کو اگر اندر ڈال بھی دیا تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں نماز مکروہ تحریم نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کپڑے کے بیان میں ہے جو ظاہری لباس جو اوپر ہم پہنتے ہیں اور شرٹ وغیرہ جو ہم پہنتے ہیں، کہ اس کو ان کریں گے تو ان کرنے سے اس کو جو ہے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے 3 طرح کی کراہتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں اور اپنے کپڑے کو نہ سمیٹوں۔ تو یہ جو شرٹ وغیرہ کو ان کریں گے پینٹ کے اندر، ایک تو مکروہ یہ ہوا۔ دوسرا پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ کہ سطر، یعنی سطر کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے، اور کپڑا آدمی جو ہے پہنتا ہی اسی لیے ہے کہ سطر ڈھکے اور جو ہے وہ حصے نظر نہ آئے، یعنی ابھر کر بھی نہ آئے، تو سطر ڈھانکنے کے لیے کپڑا پہنا۔ لیکن اگر اس کو ان کرتا ہے اور سطر نظر آتی ہے یا وہ ابھر کر کے آتی ہے تو ایک کراہت تو یہ ہوئی اس کے اندر۔ اور جو ہے فرمایا کہ یہ پینٹ اور شرٹ جو ہے یہ انگریزی وضع و خطا ہے، انگریزوں سے ہمارے اندر یہ چیز آئی ہے، اور نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، آیت کا مفہوم ہے کہ تم نماز کے لیے اپنی زینت لو، یعنی نماز کے لیے پیر مرشد نے فرمایا کہ لباس ایسا پہنو جو مسلمانوں والا لباس ہو، تاکہ جو ہے نماز کے آداب پورے جو ہے مکمل طور سے ہوں۔ تو لہذا، اور یہ لباس بھی چونکہ فاسقوں کا لباس ہے، اور نماز ہمیں ایسا لباس پہن کر پڑھنی چاہیے جو لباس مسلمانوں کا ہو۔ تو لہذا پہلے تو خیال اس کے اندر یہی رکھے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو اس کے لیے لباس ہم وہ استعمال کریں جو مسلمانوں کا خاص لباس کہلایا جاتا ہو۔ ہاں، اگر یہ لباس پہننا پڑے تو اس لباس میں جو ہے اس بات کا خیال رکھا جائے، پہلی شرٹ جو ہے چھوٹا ہوتا ہے، رانوں تک بھی وہ مکمل نہیں آتا، پھر اس کو اور ہم ان وغیرہ کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے اعضاء ابھر کر کے آتے ہیں۔ تو پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ کپڑا پہن کر بھی کپڑا نہ پہنا ایسا محسوس ہوتا ہے، تو پھر جانور اور انسان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ بغیر کپڑے کے رہنا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو آدمی ان کر لے گا، کپڑا پہلے ہی فٹ ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور اس انداز سے وہ رہے گا تو پھر اور اسی پر نماز پڑھے گا۔ ایک وجہ کراہت یہ بھی، پھر دوسری یہ کہ فاسقوں کا لباس ہے، یہ بھی وجہ کراہت، اور سب سے شدید کراہت جو ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ جو ہے کپڑے کو اس کی حالت سے بدل کر اسے موڑ کر پڑھا جائے گا تو وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو یہ سب جو شرٹ اوپر سے پہنی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور جو اندر سے پہنا جانے والا کپڑا ہے بنیان وغیرہ اس کے متعلق یہ نہیں۔ اور آپ نے جو پوچھا ہے کہ اگر بنیان جو ہے اگر ان نہ کرے تو سطر پوشی نہیں ہوگی، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بنیان کو اندر سے آپ پہن رہے ہیں تو اب وہ سطر پوشی کیسے نہیں ہوگی، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو آپ کا یہ پوچھنا جو ہے تو
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھی کیسے جو ہے سطر اس کا کھل رہا ہے اگر بنیان کو اندر سے، کیونکہ بنیان جب اندر سے پہنی جائے گی، اوپر سے پینٹ پہنا جائے گا تو وہ پینٹ کے اندر ہی رہے گی، ٹھیک ہے، یا اگر آپ نے پینٹ کے اوپر بھی رکھا اس کو شرٹ کے ساتھ تو اس میں سطر پوشی کیسے نہیں ہوگی، یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال بنیان اگر اندر سے پہنا جانے والا وہ کپڑا ہے تو اب اندر سے جب وہ رہے گا تو وہ پینٹ تو اس کے اوپر ہی آئے گا، تو اس پہ یہ حکم نہیں جو شرٹ کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔